بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو سیکنڈ ایئر کا سلیبس ہے وہ بڑا ہی آسان ہے۔ نمبروں کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی بہت زیادہ نمبر ہم اس میں حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ہم قرآن پاک کو، احادیث مبارکہ کو سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں ایک بہترین موقع ہے کہ ہم دین اور دنیا دونوں ایک ہی وقت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے سلیبس کا، تو ہمارے سلیبس میں شامل ہے تعارف قرآن۔ اس کے اندر آ جائے گا قرآن پاک کا تعارف ہوگا، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی جمع و تدوین و قرآن ہوگی، اور اس کے ساتھ اعجاز القرآن کا ٹاپک ہوگا۔ یہ 3 ٹاپک ہیں۔ اس کے ساتھ سورہ بقرہ کے 20 رکوع ہمارے سلیبس میں شامل ہیں۔ سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں 20 رکوع شامل ہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی جو فضیلت ہے قرآن پاک کے حوالے سے، سورہ بقرہ کی فضیلت وہ بھی ہمارے سلیبس میں شامل ہے۔ 40 احادیث شامل ہیں، اور گرامر تھوڑی سی شامل ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے تعارف قرآن کے حوالے سے۔ ہمارا ٹاپک آج کا تعارف قرآن کا ہے۔ تو کوئی بھی ٹاپک ہم پڑھ رہے ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ ہم جو کچھ پڑھنے جا رہے ہیں اس کی بنیاد ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کہتے کسے ہیں۔ قرآن یہ قراءۃ سے مشتق ہے۔ قرأ یقرأ قراءۃ، قراءۃ سے مشتق ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے پڑھنا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ وہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور اس دور سے لے کر آج تک وہ مسلسل پڑھی جا رہی ہے، یعنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اس کو قرآن پاک کہا جاتا ہے۔ آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا زمانہ نزول کیا ہے۔ ہم بار بار سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ 23 سال کے عرصہ میں یہ قرآن پاک نازل ہوا۔ 22 سال 2 ماہ 22 دن ان کے اندر قرآن پاک نازل ہوا، اور طریقہ کار یہ تھا اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی، تو 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے کچھ عرصہ پہلے آپ غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے۔ تو جب 40 سال عمر ہوئی تو اس کے ساتھ ہی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور غار حرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور سورہ علق کی پہلی آیات، یہ پہلی وحی تھی، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ پڑھیے، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور تھوڑا سا بھینچا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ کہا، عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ پڑھنا شروع کیا، اور پہلی 5 آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، 5 آیات قرآن پاک کی یہ نازل ہوئی سورہ علق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے آئے، اور پسینے کے اندر شرابور تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، اور آ کر فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دیں، مجھے چادر اڑا دیں۔ جیسے بخار کی سی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ ایک ایسی چیز جو اس سے پہلے، ایسا واقعہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، پہلی مرتبہ رونما ہوا، تو یہ عجیب واقعہ تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار کی سی کیفیت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو آپ کی بڑی غمگسار بیوی تھی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چادر بھی اڑائی۔ چادر اڑانے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی بھی دی کہ
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں, یتیموں مسکینوں کے کام آتے ہیں, ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. اس کے بعد جب کچھ افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. جب ان کے پاس لے گئی تو انہوں نے یہی کہا, وہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے یہی کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا, اور یہ کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب ان کی بستی والے ان کو مکہ المکرمہ سے نکال دیں گے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا ایسا ممکن ہوگا کہ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بستی سے نکال دیں گے, ہمارے رشتہ دار ہمارے بستی سے ہم کو نکال دیں گے. انہوں نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہے, بلکہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی ضرور مدد کرتا. اس کے بعد آپ واپس تشریف لائے, کچھ عرصہ تک وہی منقطع رہی, تقریباً 6 ماہ. اس کے بعد دوبارہ وہی کا سلسلہ شروع ہوا. تو اس حساب سے دیکھیں تو قرآن پاک کے جو دور ہیں وہ 2 دور ہیں, ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے. مکی دور وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے مکہ المکرمہ کے اندر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا اعلان کیا, اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ کے اندر رہ کر زندگی گزاری ہے اس کو مکی دور کہا جاتا ہے. اور اس دوران جو آیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے مدنی دور, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے تک کا جو دور ہے اس کو مدنی دور کہا جاتا ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہوں تو وہ آیات جو مدینہ طیبہ کے اندر نازل ہوئی وہ مدنی ہوں گی, نہیں, بلکہ جو آیات اور جو صورتیں ایسی ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی, بھلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ ہو یا اور مواقع ہوں, آپ مدینہ سے باہر ہی کیوں نہ ہو, جو ہجرت مدینہ کے بعد آیات نازل ہوئی, صورتیں نازل ہوئی, ان کو مدنی کہا جاتا ہے. جو اس سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں اور مکی آیات کہا جاتا ہے. اس کے بعد قرآن پاک کی تقسیم جو ہے ہم بخوبی سمجھتے ہیں کہ 30 پارے ہیں, 114 صورتیں ہیں اور 540 رکوع ہیں اور 6666 آیات ہیں, اور ایک تحقیق کے مطابق 6236 آیات ہیں. اور اس کے علاوہ قرآن پاک کے جو اسماء ہیں, قرآن پاک کے نام ہیں, خود قرآن پاک کے اندر جو نام ذکر ہوئے ہیں وہ 55 نام ہیں جو قرآن پاک کے صفاتی نام موجود ہیں, اور ان میں سے چند نام جیسے اس کا نام شفا ہے, اس کا نام النور ہے, اس کا نام جو ہے الہادی ہے, ہدایت دینے والا, اور اس طرح کے بہت سے نام ہیں, 55 نام ہیں. بلکہ یہ شارٹ کویسچن میں بھی سوال آ جاتا ہے کہ قرآن پاک کے اسماء میں سے صفاتی ناموں میں سے 4 صفاتی نام لکھیں, تو ہم ان میں سے 4 صفاتی نام لکھ سکتے ہیں. باقی قرآن پاک کی جو ترتیب ہے, قرآن پاک کی ترتیب 2 قسم کی ہے, ایک ہے ترتیب نزولی اور دوسری ہے ترتیب توقیفی. ترتیب نزولی تو وہ ہے جس حساب سے قرآن پاک نازل ہوا, جیسے سب سے پہلے سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی, سورہ مدثر نازل ہوئی, یہ ترتیب نزولی ہے. اور ترتیب توقیف کا معنی ہے آگاہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آگاہ کیا, اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے پہنچنے والی وہ آگاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تک پہنچائی جو کاتبین وحی ہوتے تھے. جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے جو 40 سے اوپر جن کی تعداد ہے کاتبین وحی کی, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو موجود ہوتا ان کو
دہراتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ لکھوا دیا کرتے اور یہ بھی بتا دیا کرتے کہ اس کو کون سی صورت کے شروع میں رکھنا ہے، کون سی صورت کے آخر میں، کون سی صورت کے درمیان میں یہ آیت رکھنی ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اس لیے اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے اور موجودہ ترتیب جو ہے وہ ترتیب توقیفی ہی ہے۔ اور قرآن پاک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا، صحابہ کرام اس کو لکھ بھی لیتے، یاد بھی کر لیتے، حفظ بھی کر لیتے، اور پڑھنے کے بعد وہ اس کو نمازوں میں دہراتے، ویسے یاد کرتے۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں، یعنی 22 سال 2 ماہ 22 دن کے اندر یہ قرآن پاک نازل ہوا، اور اس طریقے سے یہ قرآن پاک مکمل ہوا۔ اور آخری آیت جو قرآن پاک کی نازل ہوئی وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ نازل ہوئی۔ اس حساب سے یہ قرآن پاک کی جو ابتدائی ترتیب تھی، اس ترتیب سے یہ ترتیب نزولی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ساتھ ساتھ لکھواتے گئے، جس ترتیب سے لکھواتے گئے وہ جو ترتیب تھی وہ ترتیب توقیفی تھی، اور آج موجودہ دور کے اندر جو قرآن پاک کی ترتیب موجود ہے وہ ترتیب توقیفی ہی ہے، نہ کہ ترتیب نزولی۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو آج ہم نے پڑھا ہے اس میں قرآن پاک کا لغوی معنی، تعارف قرآن کا ٹاپک تھا، اس کے اندر لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اس کا جو زمانہ نزول ہے، طریقہ نزول ہے، اور اس کے جو دور ہیں، قرآن پاک کی جو تقسیم ہے، اور قرآن پاک کے جو نام ہیں، اور قرآن پاک کی جو ترتیب ہے، یہ آج ہم نے مختصراً پڑھا ہے۔ اور یہ اگر امتحانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس میں سے شارٹ کویسچن بھی آتے ہیں، MCQs بھی آتے ہیں، اور شارٹ کویسچن کے حوالے سے اس کا لغوی معنی قرآن پاک کا اور اصطلاحی معنی آ جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو سوال آتا ہے وہ قرآن پاک کے دور آتے ہیں، مکی دور اور مدنی دور۔ ان میں سے قرآن پاک کی مکی صورتوں کی خصوصیات اور مدنی صورتوں کی خصوصیات آ جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن پاک کے اسماء، یہ شارٹ کویسچن آ جاتا ہے کہ قرآن پاک کے 4 اسماء لکھیں، 4 صفات نام لکھیں، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سوال آتا ہے کہ ترتیب توقیفی کی تعریف لکھیں، اور ترتیب توقیفی کیا تھی، اس طرح کے یہ شارٹ کویسچن آ جاتے ہیں۔ MCQs کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ قرآن پاک یہ کس لفظ سے مشتق ہے، کس لفظ سے بنا ہے، یہ MCQs آتا ہے اور بڑا اہم ہے، اور تقریباً ہر مرتبہ آتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ اس کے امتحانی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ چیزیں اہم تھیں۔ اور اس کے علاوہ عزیز طلبہ، اگر یہ چیزیں سمجھ نہ آئی ہوں، کوئی سوال ہو کسی قسم کا اس ٹاپک کے حوالے سے، آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جو میرے علم کے اندر ہے میں آپ لوگوں کو شافی جواب دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔